بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ صدر مجلس آل نبی اولاد علی صوفی باصفا عاشق بارگاہ مصطفیٰ حضرت پیر سید اقرار حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، جان محفل، رونق محفل، شہباز خطابت، محسن اہل سنت، فاضل نوجوان، مقرر ذی شان حضرت علامہ مولانا قاری راشد نور صاحب زیدہ مجدہ، علماء کرام، معزز سامعین و حاضرین، میں اور آپ سب ہمارے عارف والا کی پہچان عظیم ثنا خان جناب خرم شہزاد صاحب کی دعوت پر ان کی نعت سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس محفل کی نسبت بڑی 11ویں شریف سے ہے۔ پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، بدر منیر، شیخ العالمین، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، پیر پیراں میر میراں، نائب مصطفیٰ، سلطان اولیاء، گلشن نبوت کے مہکتے پھول، اولاد حسن، آل حسین، فاطمی منزل کے تابندہ ستارے، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے یہ محفل منسوب ہے۔
ایک دفعہ نہیں، بیٹھے ہوئے کئی دفعہ یہ خیال آیا ماحول کو دیکھ کر، محفل کا رنگ دیکھ کر، کہ راشد صاحب بیان فرما دیں۔ پھر میں نے دائیں بائیں دیکھا تو شہر سے، باہر سے، دور دراز سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ان کی دل آزاری کا خیال تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کہ جن کا نام لکھا ہوا تھا انہوں نے بیان کیوں نہیں کیا، کیا وجہ بن گئی؟ تو پھر جتنی زبانیں اتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ سوچا پیروں کے پیر کی بارگاہ میں کچھ نوکری پیش کر دی جائے۔ میں بھی ان کا گدھا ہوں، آپ بھی گدھا ہیں۔ ہم سب کاسہ لیے ہوئے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں دریوزہ گری کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آل نبی، اولاد علی، خوبصورت عالی سیرت، گلشن صابری کے مہکتے پھول، پیرزادہ ڈاکٹر سید نوید حسن شاہ صاحب چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ اللہ ان کا آنا مبارک فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے پیارے بندوں کے لیے اپنی مخلوق کے دل میں محبت پیدا فرما دے۔ اس آیہ مبارکہ کی بہترین تفسیر بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا نادا جبرائیل علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور اے جبرائیل علیہ السلام، ساتوں آسمانوں میں تم یہ آذان پڑھ دو، قدسی سن لے، سب نوری سن لے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ عرش و کرسی، لوح و قلم
اور ساتوں آسمانوں میں یہ اعلان کرایا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے. تو آسمانوں کے کونے کونے سے، چپے چپے سے جتنی مخلوق ہے وہ اللہ کے اس محبوب بندے سے محبت کرتی ہے. ساتوں آسمانوں میں، جنت میں جب اس کے ذکر کی دھوم مچ جاتی ہے، ثم یودع لہ القبول فی الارض، اس کے بعد زمین میں اس کی مقبولیت کا اعلان کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج لوگ اپنی شہرت کے لیے، اپنی نمائش کے لیے، اپنے نام اور نمود کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کتنے ترلے کرتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں. تنظیمیں، تحریکیں اور نہ جانے کتنے وسائل اور اسباب بروئے کار لائے جاتے ہیں. لاکھوں ورکر تنظیموں کے محنت کرتے ہیں. پھر بھی جہاں ماننے والے ہوتے ہیں وہیں گالیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں، گیلے کرنے والے بھی ہوتے ہیں. جہاں آپ کے قصیدے پڑھنے والے ہیں وہیں آپ کے نقص بیان کرنے والے بھی. مگر جن کی تشہیر، جن کی شہرت کے چرچے اللہ جبریل امین سے کرواتا ہے، اور ملائکہ جن کی عزت کا اعلان کرتے، خود رب جن کو مقبولیت عطا فرماتا ہے، ان کے لیے اپنے ہوں یا بگانے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ان کا نام سن کر ادب سے سر جھکا دیتے. جن کو ہم مشہور کرتے ہیں، جب مشہوری کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے. مگر جن کو رب مشہور کرتا ہے، جن کو اللہ مقبولیت دیتا ہے، اور جن کی عزت کے اعلان جبریل کرتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم، سورج غروب ہو جاتا ہے اور چاند بھی چھپ جاتا ہے، اور موسم کے ساتھ ساتھ پھول بھی غائب ہو جاتے ہیں، اصلی پھول، ہر پھل غائب ہو جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. مگر جن کو اللہ نے مقبولیت اور محبوبیت کے تاج پہنائے، نہ زمانہ ان کا نام مٹا سکتا ہے، نہ گردش لیل و نہار ان کا نام مٹا سکتی ہے، نہ باد مخالف ان کا ذکر ختم کر سکتی ہے. بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہوں کے جبر اور ظلم نے بھی ان کے نام کو دلوں سے نہیں نکالا. زمانہ بدلا، دنیا کے رنگ بدلے، جہان کے طور طریقے بدلے، بادشاہ اور حکومتیں بدلی، مگر آپ نے دیکھا نہیں بدلا تو حق فرید یا فرید کا نعرہ نہیں بدلا، نہیں بدلا تو نعرہ یا غوث اعظم کا چرچا نہیں بدلا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ان کی عزت، ان کی شہرت یہ بندوں کی عطا کردہ نہیں ہے، یہ ان کے رب کی عطا کردہ ہے. جن ہستیوں کو اللہ نے عزت دی، جن کے نام کو خود رب نے بلند کیا، جن کے چرچے خود رب نے کروائے، یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام ہیں. اور غوث اعظم، پیران پیر،
شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا کیا کہنا؟ علم مصطفیٰ کا مظہر عبد القادر، سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ، اختیار مصطفیٰ کا مظہر ہے عبد القادر، حسن مصطفیٰ کا پیکر ہے عبد القادر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو شانیں عطا کی، جو کمالات عطا کیے، جو مراتب عطا کیے، جو محامد عطا کیے، حضور کو جو رفعتیں اللہ نے عطا کی، آپ کے تمام کمالات کو اولیاء کے کسی فرد میں اگر آپ ان کی جھلک دیکھنا چاہیں تو وہ 11ویں والے عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، مہربانی، یہ تھوڑی یہ بھی بڑی مہربانی، تو ہم بڑے جے بندے واسطے بیٹھے نہیں، اصل ہے بندہ نو یاریاں جڑیاں نہ وہ لے آندی ہیں جی، خرم صاحب نے سارا نو کھینچ لیا ہے، سبحان اللہ، بے شک، جو لوگ اپنوں پہ بھار ہیں ان کو بھی غیر سن رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ غوث پاک کی نسبت ہے جو ہمیں لے آئی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میری گفتگو طول نہ پکڑے۔ لوٹوں سے، اس کو اردو میں آفتابہ کہتے ہیں، لوٹے کو آفتابہ کہتے ہیں، آفتابوں سے کبھی سمندر نہیں بھرے جا سکتے۔ دنیا جہان کے لوٹے ختم ہو جائیں، سمندر کا کروڑواں حصہ بھی خالی نہیں ہو سکتا۔ اور چراغوں سے کبھی سورج کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، چراغوں سے کبھی سورج کا مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ ان زبانوں سے جیسے رب کی حمد کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ان زبانوں سے جیسے ثنائے مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں رب کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اللہ نے غوث اعظم کو یہ شان بخشی ہے کہ حضور تو حضور رہے، غوث پاک کا بھی زبان حق ادا نہیں کر سکتا، غوث پاک کا بھی زبان حق ادا نہیں کر سکتی۔ روح المعانی نے لکھا ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر، ہر ولی کو اپنے شیخ کے واسطے سے ولایت کا مقام ملا۔ صرف ایک فرد ہے اس امت میں جس کو براہ راست رسول پاک سے فیض ملا، اور وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی۔ اللہ سڑکیں، روڈ ان کے مطابق ہی پھر سواریاں چلتی ہیں، روڈ جیسے ہوتے ہیں ویسی ہی سواریاں چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کل جو سواریاں پسند کی جاتی ہیں وہ میں ڈرائیونگ کر نہیں سکتا، تو میں آپ کو پاک لوگوں کی زبان سے کچھ غوث پاک کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پاک لوگوں نے غوث پاک کے بارے کیا کہا۔ ہاں جی، حضرت خواجہ غریب نواز عطائے رسول، اب بیٹھے انہوں دے سلسلے دے لوگ، سچ تو یہ ہے کہ ہم سب ان کے محتاج ہیں، ہم ایمان میں بھی ان کے محتاج ہیں۔ پتہ نہیں کتنے بتوں کے آگے بر صغیر کے لوگ جھکے ہوتے، ایک خدا اور ذات مصطفیٰ کا پتہ دینے والے خواجہ غریب نواز بر صغیر میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، بتوں سے کلمے پڑھائے۔ آنا ساگر کا پانی کلمہ شہادت پڑھنے لگا،
جس کا پوتا بابا فرید ہو اس معین کا کیا کہنا؟ جس کا بیٹا قطب الدین ہو اس معین الدین کا کیا کہنا؟ جس کا پڑپوتا نظام الدین ہو اس خواجہ معین کا کیا کہنا؟ جسے رسول ہند کا لقب ملے اس معین کا کیا کہنا؟ حضور غوث پاک کے بارے میں خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیران ز جلالت ارض و سما، حیران ز جلالت ارض و سما، چون پائے نبی شد تاج سر، تاج ہما عالم شد قدمت، اقطاب جہاں در پیش درت افتاد دا چون پیش شاہ گدا۔ ہاں جی، خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے غوث معظم، اے سب سے بڑے غوث، نور خدا، ہدایت دینے والا نور، مختار نبی مختار خدا، تمہیں اللہ نے بھی پسند کیا ہے، تمہیں مصطفیٰ نے بھی پسند کیا ہے۔ سلطان دو عالم قطب اولا، دونوں عالم کے آپ سلطان ہیں اور بلندیوں کے قطب ہیں، اور آپ کے مرتبے کو دیکھ کر زمین تو زمین آسماں بھی حیران ہے۔ اور آخر میں یہ نعت تو بڑی ہے، میں نے صرف 2 شعر لکھے تھے۔ فرماتے ہیں چوں پائے نبی شد تاج سرت، جب تمہارے سر پر نبی پاک نے قدم رکھ دیا۔ غوث اعظم کے بارے میں آپ نے خود فرمایا قصیدہ غوثیہ میں کہ میرے اوپر نبی پاک کا قدم ہے۔ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جب نبی کا قدم آپ کے سر پر آیا، تاج ہما عالم شد قدم، جب آپ نے حضور کے قدم کو اپنے سر پر رکھ لیا تو آپ کے قدم کو سارے ولیوں نے سر پہ رکھ لیا، آپ کے قدم کو سب اولیاء نے سر پر رکھ لیا۔ اقطاب جہاں در پیش درت، اقطاب جہاں در پیش درت، فرماتے ہیں دنیا کے کتب جب آپ کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں بغداد شریف تو منظر کیا ہوتا ہے؟ خواجہ معین الدین اجمیری فرماتے ہیں اقطاب جہاں در پیش درت افتادہ چوں پیش شاہ گدا، جیسے بادشاہ کے سامنے فقیر لین بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، لنگر بٹتا ہے بادشاہ کا اور گدا فیض لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، زمانے کے ولی آپ کی چوکھٹ پر ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے شاگرد، آپ کے خلیفے، آپ کے یہ جانشین، آپ کے سجادہ نشین، بابا فرید گنج شکر کے مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے غوث پاک کے بارے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین، خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر، دیدارا بخش دیا حضرت غوث الثقلین۔ میں ان کا مقام کیا بیان کروں جن کے بارے حضرت صابر کلیر کہتے ہیں من آمدم بپیش تو سلطان عاشق، ذات تو ہست قبلہ ایمان عاشق، در ہر دو کون جز تو کسے نیست دستگیر، دستم بگیر از کرم اے جان عاشق۔ وقت میں ترجمہ بھی کر سکتا ہوں، میں مدرسے میں فارسی پڑھاتا ہوں اور مجھے کچھ آئے نہ آئے میں فارسی پڑھاتا ہوں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں دستگیر ہما جا حضرت غوث الثقلین، میری ہر جگہ جو مدد کرتے ہیں وہ غوث پاک، خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر، آپ کے پاؤں کی خاک اولیاء کی آنکھ کا سرما ہے، دیدارا بخش ضیا حضرت غوث الثقلین،
میری آنکھ کو بھی نور عطا کرو، اے غوثوں کے غوث، اے جن و انس کے غوث۔ اور حضرت صابر کلیئر فرماتے ہیں میں آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں، آپ عاشقوں کے بادشاہ ہیں اور آپ کی ذات اہل ایمان کا قبلہ ہے، اہل ایمان عاشقوں کا قبلہ ہے۔ در ہر دو کون، دنیا اور آخرت میں آپ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، میرا بھی ہاتھ پکڑ لو اے عاشقوں کی جان۔ اور مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، جامی کہتے ہیں گویم جڑے فارسی پڑھ دن یا شعر نال شغف رکھ دن یا انہاں نو ایک تا نا راتوں رات شاعر بننے والے انہاں دی تا گل نہیں کر دے، انہاں بیچاراں نو تا ویسے لفظ شاعر سیگے کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوگا کہ شاعر سیگا کون سا ہے اور شاعر کا مادہ اشتقاق کیا ہے اور شعر اور شاعر میں لغوی اور اصطلاحی مناسبت کیا ہے۔ ویسے پڑھے لکھے لوگ دیکھیں مولانا جامی کا انداز دیکھیں، گویم ز کمال تو چہ غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین سر در قدمت جملہ نہادند و بگفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ دیکھو پہلا شعر فارسی دا اور دوسرا حصہ شعر کا عربی میں، سر در قدمت جملہ نہادند و بگفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ما عاجز حیرام بماندیم بگرداب لا مخلص الا بک باللہ لدینا ما تشنا چماہی ہما در دشت فتا دیم اے ابر کرم بارت بشتاب الینا۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں آپ کا مرتبہ کیا بیان کر سکتا ہوں، جس کے در پر جن بھی خیرات لینے آتے ہیں، انسان بھی خیرات لینے آتے ہیں، جن بھی جس کے در پر سر جھکاتے ہیں، انسان بھی سر جھکاتے ہیں۔ مقام یہ ہے آپ کا محبوب خدا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ نے خود لکھا ہے کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے اللہ نہیں کھلائے گا، جب تک مجھے اللہ نہیں کھلائے گا، اور میں پانی نہیں پیوں گا جب تک مجھے اللہ نہیں پلائے گا۔ تو میں برج اجمی میں تھا، میرے سامنے غیب سے کھانے رکھے جاتے ہیں اور میں ان کی طرف توجہ نہ کرتا، اور بہت سارے ہفتوں کی بھوک میرا نفس شور مچاتا تھا کھانے کے لیے۔ میرے مرشد حضرت خواجہ ابو سعید گزرے اور وہ میرے پاس اندر آئے جہاں میں بیٹھا تھا برج کے اندر، خندق کے اندر، اور مجھے فرماتے تھے یہ شور کیسا ہے؟ میں نے کہا یہ نفس بھوکا ہے، یہ اس کا شور ہے، لیکن میرا دل مطمئن ہے اللہ کی یاد میں، میرا دل شور نہیں کرتا۔ تو انہوں نے فرمایا اس کی بھوک کو ختم کرو تو تم میرے پاس آ جاؤ، میری خانقاہ میں آ کر تم لنگر کھاؤ۔ مگر میں نہ گیا، میرے مرشد تشریف لے گئے، تو پھر اللہ نے خضر علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا، اور خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کا رب فرماتا ہے مرشد کی زیارت بھی کرو اور جا کے لنگر بھی کھاؤ۔ یا رسول حق چاہتا یا الہ۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو خواجہ ابو سعید نے مجھے دیکھ کے فرمایا عبد القادر ہم نے کہہ دیا تھا کافی نہیں تھا، ہم نے کہہ دیا تھا تو اتنا کافی نہیں تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے رب سے محبت کا ایک جھگڑا کیا تھا، اور میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ جب تک تو نہیں کھلائے گا تو میں نہیں کھاؤں گا۔ اب مجھے میرے رب نے کھلایا ہے، اب مجھے میرے رب نے کھلایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا مقام ہے محبوب خدا ابن حسن آل حسین سر در قدمت جملہ نہادند و بگفتن۔ سارے زمانے کے ولی تیرے قدموں میں سر رکھ کر کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ مولا جامی نے
قرآن پاک کی وہ آیت نکالی کہ جب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی کہ میں یوسف ہوں جس کو تم نے تماچے مار کے کنویں میں گرایا تھا، اور آج تم میرے پاس آئے ہوئے ہو رعایا بن کر، محتاج بن کر، مجھ سے تعاون چاہنے کے لیے، مجھ سے مدد مانگنے کے لیے۔ تو ان کے بھائیوں کے منہ سے نکلا تھا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر بلندی عطا کی، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر، مولا جامی کہتے ہیں زمانے کے ولی رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں جو یوسف کو اس کے بھائیوں نے کہا تھا اللہ نے آپ کو ہم پر بلندی عطا، ما عاجز حیران بما دیم بگرداب، مولا جامی کہتے ہیں ہم گرداب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور حیران ہیں اور ہمیں کوئی رستہ نہیں نظر آتا، لا مخلص الا بیکا باللہ لدینا، اللہ کی قسم ہمیں اس گرداب سے آپ کے سوا اور کوئی نہیں نکال سکتا، نا تشنہ چماہی ہم دشت فتح۔ مولا جامی کہتے ہیں کہ آپ کے بغیر دنیا ایسے پڑی ہے جیسے مچھلی پانی سے نکال کے جنگل میں پھینک، ہم مچھلی کی طرح ہیں جس کو جنگل میں پھینک دیا گیا، اے ابر کرم بارے تو بشتاب الینا، اے کرم کے بادل ہمارے اوپر بھی آ کے برس جا، مدینے والی بارش ہمارے اوپر بھی برسا جا۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ آپ کے بارے کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم دلیل راہ یقین، با یقین با یقین رہبر اکابرین، اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیغمبر در انبیاء ممتاز۔ شیخ محقق کے ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے جیسے نبیوں میں رسول پاک کی کوئی مثال نہیں ہے، ولیوں میں غوث اعظم کی کوئی مثال نہیں۔ اور دیوبندیوں کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے غوث اعظم کے بارے کیا کہا؟ خدا بندہ بحق کے شاہ جیلاں، محی الدین و غوث و قطب دوراں، بکن خالی مرا از ہر خیالے ولیکن آنکھ زو پیدا شود حالے۔ حاجی امداد اللہ کہتا ہے اے اللہ غوث اعظم کے وسیلے سے جو محی الدین بھی ہیں اور زمانے کے غوث بھی ہیں، میرے دل کو اپنے خیال کے سوا ہر خیال سے پاک کر دے، بس مجھے دل میں اپنی ذات کا خیال بھر دے غوث اعظم کے وسیلے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دی، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نبیوں اور رسولوں والی شان لے کر آئے۔ وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، حضور پر نبوت اور رسالت ختم، مگر حضور غوث اعظم نبیوں اور رسولوں والی شان لے کے آئے۔ حسن یوسف کی جھلک آپ میں ہے، خلت ابراہیم کا جلوہ آپ میں ہے، زہد زکریا کی شان آپ میں ہے، خلت ابراہیم کے جلوے آپ میں ہیں، اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ شانوں کے مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کو شانیں دی ہیں ان شانوں کو آپ کی امت میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو غوث پاک کو دیکھے۔ آج کے اس خوبصورت اجتماع میں جس میں میں اپنے لیے بہت زیادہ رکاوٹ دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ، بندے کو خود بخود محسوس ہو جاتا ہے مگر میں کچھ نہ کچھ تو اپنی غلامی نوکری پیش کروں گا۔ ہمارے لوگ اولیاء کرام کو مانتے ہیں اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔
کسی ولی سے نسبت جڑ جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ولی کی محبت جنت کی ضمانت، سبحان اللہ، چند لمحے ان کے پاس بیٹھ جانا یہ جنت کی ضمانت ہے ایمان کے ساتھ۔ اور پھر غوث اعظم تو وہ ہیں جن کے تلوے ولی چومتے ہیں، ان سے نسبت بہت بڑی بات ہے، آپ کے ساتھ وابستہ ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے بڑے سلسلے ہیں ولیوں کے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی اویسی ہے، کوئی شاذلی ہے، نظامیوں میں چشتی نظامی، چشتی صابری ہے، قلندریہ ہے، اور عرب دنیا میں اور بھی بہت سارے سلسلے۔ ہر سلسلہ سبحان اللہ، یہ سب کی سب نہریں ہیں اور سب مدینے جا کے رک جاتی ہیں، ان کا مرکز حضور کی ذات ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے سمندر سے بڑے دریا اور پھر دریاؤں سے چھوٹے دریا اور پھر ان سے نہریں اور پھر ان سے تالاب بنائے جاتے ہیں، یہ بھی ایک نظام ہے کہ حضور سے نبی فیض یاب ہو رہے ہیں اور پھر حضور سے اہل بیت اور صحابہ فیض یاب ہو رہے ہیں اور پھر اہل بیت اور صحابہ سے ائمہ دین اولیاء کاملین، اور پھر جیسے دریاؤں کے اپنے اپنے رنگ ہیں اسی طرح اولیاء کرام کے اپنے اپنے رنگ ہیں، مگر سب رنگوں پر رنگ مدینے والے کا ہے۔ ایک ظاہری رنگ ہوتا ہے اور ایک حقیقی رنگ ہوتا ہے۔ ظاہری رنگ یہ ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو، کوئی نسواری رنگ کا امامہ باندھ لیتا ہے، کوئی پیلے رنگ کا باندھ لیتا ہے، کوئی سر پہ سیالوی ٹوپی پہن لیتا ہے، کوئی گولڑوی ٹوپی پہن لیتا ہے، کوئی مختلف رنگوں کے اپنے گلے کے اندر پٹکے ڈال لیتے ہیں۔ یہ نسبتیں ہماری بنائی اور یہ طریقے ہمارے جاری کیے۔ اصل چیز یہ ہے، اصل چشتی وہ غلام ہے جو خواجہ غریب نواز کی تعلیمات پہ عمل کرے، اور 11ویں منانے والے حقیقت میں وہی ہیں جو سرکار غوث پاک کی تعلیمات کو۔ یہاں آ کر نہ صرف سبحان اللہ کم ہو جاتی ہے بلکہ کئی لوگوں کو آگے کی بجائے پیچھے دیکھنا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب اولیاء پر حاوی ہو گئے، جیسے سورج آسمان کے سیاروں پر چھا گیا ہے، تو اس کے پیچھے حسنی حسینی رنگ بھی ہے، اور آپ کا جو انداز تھا دین پھیلانے کا وہ بھی نبیوں والا تھا۔ آپ کی تبلیغ بھی انبیاء والی تبلیغ، عالمگیر تبلیغ، آپ نے عالمگیر تبلیغ کیا۔ 30 سال آپ نے فتویٰ دیا، 40 سال آپ نے واعظ کیا۔ اور فتویٰ کون دیتا ہے؟ جس کو دین پر عبور ہوتا ہے، جس کو دین پر، اور آپ نے ایسے فتوے بھی دیے جو روئے زمین پر کوئی عالم نہ دے سکے، صرف آپ نے وہ فتوے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کی کہ جب آپ واعظ فرماتے تو آپ کے شہر کے علاوہ آس پاس کے شہروں کے جو اولیاء تھے، جیسے آج کل لوگ LCD لگا لیتے، تو وہ اپنے مریدوں کو حلقے میں جمع کر کے ان کی حاضری بغداد لگواتے۔ تو جیسے اہل بغداد آپ کا واعظ سنتے تھے، دور دراز کے اولیاء اور ان کے مرید بھی آپ سے مستفید ہوتے۔
اس وقت اکثر محافل میں، خواہ وہ مسجدوں میں ہو رہی ہیں 11ویں کی، خواہ وہ مدرسوں میں ہو رہی ہیں، خواہ وہ گھروں میں ہو رہی ہیں، ایک رسمی سلسلہ چل رہا ہے۔ فضائل، مناقب، خوبصورت الفاظ، جچے تلے جملے، شعر و شاعری، کہانیاں، کرامتیں، کیونکہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، لوگ داد دیتے ہیں، لوگ نذرانے بھی دیتے ہیں، اچھل اچھل کر سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں کافروں کو کلمہ پڑھایا، فاسقوں کو توبہ کروائی، وہاں اپنوں کو اللہ رسول تک پہنچانے میں آپ نے بہت کوشش فرمائی، امت کے عمل اور عقیدے کی اصلاح کی آپ نے انتھک محنت فرمائی، اور دین بیان کرنے میں آپ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اور ڈرتے ہی کیوں کہ آپ کا نام محی الدین تھا، آپ کا لقب محی الدین تھا، دین کو زندہ فرمانے والے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کچھ باتیں عقیدے کے بارے میں خود آپ نے لکھی تاکہ لوگوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہو۔ وقت کافی ہو رہا ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اپنے درس کے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا، اور کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، غوث پاک سید ہے، اور ایسے سید ہیں، باپ حسنی ہے، ماں حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بدبختی ہوگا جو ان کے آل نبی ہونے کے بارے شک کرے، زمانے کا بدبخت ترین بندہ ہوگا جو غوث پاک کو سید نہیں مانے۔ میں پوچھ سکتا ہوں ایک کڑوی بات، بہت سارے لوگ ہیں معاشرے میں جو آل نبی کی محبت کا اکیلا اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ اور کوئی نہیں ہے آل نبی سے پیار کرنے والا۔ غوث اعظم کا جب نام لیا جاتا ہے ان کا رنگ کیوں اتر جاتا ہے؟ وہ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر واقعی تمہیں آل نبی سے محبت ہے تو غوث پاک کا تم چرچا کیوں نہیں کرتے؟ آپ گاڑیوں کے پیچھے دیکھتے ہو لکھا ہوا لبیک یا رسول اللہ، اور یہ بھی آپ دیکھتے ہو لبیک یا حسین لکھا ہو، تو لبیک یا حسن کیوں نہیں لکھتے؟ مشکل سی گئے۔ انسان کے جسم میں جو اوپر والا حصہ ہے یہ افضل ہے، اور جو نیچے والا حصہ ہے اس کا درجہ اوپر والے حصے جیسا نہیں ہے وہ بھی بندے کا دھڑ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ناف سے لے کر سر تک جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ میرے حسن کو دیکھے، اور ناف سے نیچے ناخنوں تک جس نے میری زیارت کرنی ہو وہ میرے حسین کو دیکھے۔ یہ جو اکیلے ٹھیکیدار بنتے ہیں آل نبی کے محبت کے، اکیلے ٹھیکیدار، ان کو مصطفیٰ کی آنکھیں اچھی نہیں لگتی، ان کو میرے نبی کی ناک مبارک اچھی نہیں لگتی، ان کو میرے نبی کی پیشانی اچھی نہیں لگتی، ان کو میرے نبی کے ہونٹ اچھے نہیں لگتے، ان کو میرے نبی کے رخسار اچھے نہیں لگتے، ان کو میرے نبی کا سینہ اچھا نہیں لگتا، ان کو میرے نبی کی گردن اچھی نہیں لگتی۔ میرے نبی کا اوپر والا حصہ جسم کا امام حسن ہے۔ اٹھو
میرے ماتھے پہ آ کے لکھو، میں قبر کے دن تک اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ایک حصے پہ لکھو لبیک یا حسن، اور ایک پہ لکھو لبیک یا حسین۔ کچھ تو مسئلہ ہے، کچھ تو دال میں کالا کالا ہے، کچھ تو ماننے میں گڑبڑ ہے، کوئی تو مسئلہ ضرور ہے کہ جس کے سر پر مولا علی کی پگڑی آئی، جس نے مولا علی کا جنازہ پڑھایا، جو مولا علی کے وارث بنے، وہ علی جس کے علم کو مولا علی بھی حیرت سے دیکھتے، وہ امام حسن۔ الامامت و سیاست اٹھا کے دیکھو ابن قتیبہ، ایک جنگ کے موقع پر امام حسن نے فرمایا تھا اس جنگ میں ہم ہاریں گے اور فلاں جیتے گا، تو مولا علی نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو امام حسن نے یہ آیت پڑھی، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو مظلوم مارا جائے ہم اس کے وارث کو غلبہ عطا کرتے، ہم اس کے وارث کو۔ تو مولا علی امام حسن پاک کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو امام حسن پاک کا ذکر نہیں ہے جس جذبے سے امام حسین پاک کا ہے۔ ہم کہتے ہیں حسن بھی مصطفیٰ کی آنکھ، حسین بھی مصطفیٰ کی آنکھ، حسن بھی مصطفیٰ کا چہرہ، حسین بھی مصطفیٰ کا چہرہ، حسن بھی خوشبو مصطفیٰ، حسین بھی خوشبو مصطفیٰ، اور ان دونوں کی خوشبو ملا دی جائے تو اس کو غوث اعظم عبد القادر جیلانی، اس کو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے۔ عراق میں اس وقت روافض کی حکومت ہے۔ اسلام میں جب بھی سوراخ کیا گیا اسلام کی عمارت میں اور چور دروازہ کھول کر کافروں کو اندر لایا گیا، نبی کے گستاخ صحابہ کے گستاخوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ اسلام کے شیر قذافی کو امریکہ کے حوالے کرنے میں ان کا ہاتھ، صدام حسین کو عید کے دن ذبح کرانے میں ان کا ہاتھ، اور غوث اعظم کے مزار شریف پر وہ منظر نہیں بناتی گورنمنٹ جو باقی اہل بیت اطہار کے مزارات قدسیہ پر بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ آل حسن نہیں ہے، وہ آل حسین نہیں ہے۔ اگر تم محبت کرتے ہو اہل بیت سے تو 12 اماموں کے بعد قیامت کے دن تک ایسا سید دکھاؤ جیسا عبد القادر ہے، ایسا سید دکھاؤ 12 اماموں کے بعد قیامت تک جو سید عبد القادر جیسا ہو۔ تو پھر جو محبت کربلا معلیٰ میں ہے، نجف اشرف میں ہے، سامرہ میں ہے، کاظمین میں ہے، وہ تمہاری خدمت سرکار غوث پاک کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اور میری تقریر بھی ختم۔ حق کی اذان کا ایک جملہ بھی 100 گھنٹے کی تقریر پہ بھاری ہوتا ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں تقریر کرنی نہیں آتی، پر جو ہمیں آتا ہے وہ تقریر کرنے والوں کو بھی نہیں آتا، وہ تقریر کرنے والوں کو بھی نہیں آتا، وہ تقریر کرنے والوں کو بھی نہیں آتا۔ پلیتوں کے ساتھ مل کر کھانے والے کھل کے پاکوں کی وکالت نہیں کر سکتے، راتوں کو اندھیروں میں کئی درباروں پہ سلامیاں دینے والے حق کا کھل کر ساتھ نہیں دے سکتے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا، خود لکھا غوث پاک نے، فرمایا
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں اور آپ کے جتنے اہل بیت ہیں، تمام اصحاب و اہل بیت میں یہ غوث پاک نے لکھا ہے. یہ بغدادی والا مولوی نہیں، یہ 2 نمبر بٹھے والا تو 1 نمبر والا نہیں، یہ بابا فرید کی مسجد والے نہیں ہیں، یہ داتا صاحب کا وہ رمضان سیالوی نہیں ہے. یہ وہ بندہ لکھ رہا ہے جب وہ بولتا ہے تو کبھی کبھی خضر علیہ السلام بھی سننے آ جاتے ہیں. اس کی باتوں کو خضر علیہ السلام بھی سنتے، سارے زمانے کے غوث کتب سنتے. اور سچ تو یہ ہے جب وہ بولتا ہے نبی سنتے ہیں، علی سنتے ہیں. اس کی باتوں کو نبی سنتے ہیں، اس کی باتوں کو علی سنتے ہیں، اس کی باتوں کو سارے جہاں کے ولی سنتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں حضور کے بعد آپ کے تمام اہل بیت اور اصحاب میں جو سب سے آگے مقام پر کھڑے ہیں وہ ابو بکر ہیں. بس یہ باتیں ہیں غوث پاک کی کہ لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا. امام زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام زید ہے، ان سے زیدیہ چلے. حضرت زید، امام زین العابدین کے ایک بیٹے کا نام، امام حسن کے بیٹے کا نام بھی زید ہے. امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید امام محمد باقر کے بھائی امام جعفر صادق کے چچا. ان کو عراقیوں نے کہا کہ بادشاہ ظالم ہے، اس کے خلاف ہم لڑتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر، اور اس سے ہم حکومت چھین لیں گے اور اہل بیت کے غلاموں کی حکومت بنائیں. عبد الملک بن مروان کی حکومت. امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء اٹھاؤ، اور بھی جتنے ماخذ ہیں اہل سنت کے اور سب کے اٹھا کے دیکھ لو. 60,000 بندہ اکٹھا ہوا، عراق کا 60,000 بندہ اکٹھا ہوا. امام زین العابدین کو جھنڈا دیا کہ ہم مر جائیں گے، دشمن کو آپ کے قریب نہیں. امام زین العابدین کو لے کے میدان میں آ گئے. ادھر سے عبد الملک کی فوج آ گئی، ادھر یہ تھے عراق کے لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے. جب بالکل فوج آمنے سامنے آ گئی تو ایک عراقی آگے نکلا اور امام زید سے کہنے لگا اے امام ایک مسئلہ بتاؤ. تو آپ حیران رہ گئے کہ یہ تو جان دینے کا وقت تھا، یہ تو نعرہ تکبیر بلند کرنے کا وقت تھا، تو یہ مسئلہ کیسا مسئلہ پوچھتا ہے یہاں پر؟ مسئلہ مسجد میں، مدرسے میں، یہاں تو جنگ ہے، تلوار کا، نیزے اور تیر کا میدان ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. ما تقول فی ابی بکر و عمر. آپ ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت امام زید نے دیکھا ایک طرف دشمن ہے جس کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور ایک طرف یہ لوگ ہیں جو ہمارے مرید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمیں مقابلے میں ان کے لے آئے. ہم حجرے میں بیٹھے تھے، ہمیں اٹھا کے لے آئے. اور یہاں تو حضرت امام زید نے فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو میں نے اپنے ابے سے سنا ہے، جو میں نے زین العابدین سے سنا ہے، اور میرے بابا زین العابدین نے وہی مجھے بتایا جو انہوں نے اپنے بابا حسین پاک سے سنا، اور حسین پاک نے ان کو وہی بتایا جو انہوں نے اپنے بابا مولا علی سے سنا تھا. کہا کیا سنا ہے؟ فرمایا ہما امامان عادلان، ہما امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق وماتا علیہ. وہ دونوں امام تھے، عدل پر تھے، حق پر تھے،
زندگی میں بھی اور موت کے وقت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگی میں بھی اور موت کے وقت وہ حق پر تھے۔ تو یہ 60,000 میں سے 59,500 چھوڑ کے ان کو بھاگے، 500 غلام وہاں کھڑا رہا، 59,500 بھاگے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ عبد الملک کی فوج کے ہاتھوں امام زید شہید ہوئے، امام زید شہید ہوئے۔ تو جو بنیاد امام زید کی شہادت کی تھی، سرکار غوث اعظم سے منہ پھیرنے کی وہی بنیاد ہے، وگرنہ ان کے سید ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی، یہ آپ نے لکھا، یہ آپ کا عقیدہ ہے، اور جو اس پر ہے وہ قادری بھی کہلا سکتا ہے، وہ گیاری کر بھی سنگ دے تے کھا بھی سنگ دے۔ جو اس عقیدے پہ نہیں ہے وہ مردار کھاتا ہے، وہ دھوکہ کرتا ہے غوث پاک کے ساتھ، وہ فراڈیا ہے، وہ پیر کے روپ میں ہے یا وہ مرید کے روپ میں ہے، وہ مولوی کے روپ میں ہے، وہ کسی بھی روپ میں ہے، جو غوث کی لکھی ہوئی بات کو نہیں مانتا وہ غوث کے نام پہ لنگر بھی نہیں کھا سکتا۔ حضور غوث پاک نے خود لکھا، مبارک ہاتھ سے لکھا، فرمایا اے حضور کا کلمہ پڑھنے والے امتی، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو نبی پاک کے تمام صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کر۔ یہ الفاظ بڑے بڑے، ایک تا چٹا ہوں ایک کالا ہوں، ہون بھی درمیانہ رنگ بھی نکلا کر، جیڑا نہ چٹا ہے نہ کالا ہے، ایک چٹا ہوں ایک کالا ہوں، پتہ لگ رہا ہے بھی یہ چٹا ہے تے یہ کالا ہے، ہون بھی ایک نما مکالا نکلا کر ہے، انہاں دی ایک ٹنگ اس پاسے ہے ایک ٹنگ اس پاسے ہے۔ تمہارا وہ حشر ہوگا جو دو کشتیوں پہ پاؤں رکھنے والے کا ہوتا ہے، مرنے تو دو، موت کو آنے دو، پتہ سب چل جائے گا، یہ لا الہ الا ولا الہ الا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں تم پر لازم ہے اے مسلمانوں رسول پاک کے تمام صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرو۔ اے پیڑے، میں نہیں جاتا بغدادی مسجد ہوں، ویسے ہی یہ بندہ ریٹائرمنٹ لے لیندے، میں قاری فیاض صاحب کے پیچھے نمازاں پڑھی رکھنا، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں بٹھا نمبر 2 کی مسجد میں، جن صحابہ کو تم گالیاں دیتے ہو اور تم کہتے ہو وہ صحابی نہیں تھے، وہ فتح مکہ والے دن مجبور ہو کر مسلمان ہوئے تھے، تلوار کے ڈر سے ان کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، یعنی حضرت امیر معاویہ، یعنی عمر بن العاص، یعنی حضرت ابو سفیان، یعنی حضرت ہندہ، میں یہاں بیٹھا ہوں، تم دنیا جہان کی کتابیں لے آؤ، تم یہ ثابت کرنا مولا علی کی زبان پاک سے کہ یہ صحابی نہیں تھے، اور میں مولا علی، امام حسن، امام حسین سے، امام زین العابدین سے یہ ثابت کروں گا کہ یہ سارے مصطفیٰ کے صحابہ تھے۔ میں کسی سنی کی کتاب سے بھی نہیں ثابت کروں گا، میں کسی سنی کی کتاب سے ثابت نہیں کروں گا، تم نہج البلاغہ لے آؤ، سنیاں دے گھر داتا صاحب دی کشف الموجوب ہوندی ہے، سنیاں دے گھر بخاری ہوندی ہے، اور ان کے ہر گھر میں نہج البلاغہ، تم نہج البلاغہ لے آؤ، اگر تم نے دودھ پیا ہے غیرت والی ماؤں کا، میں نہج البلاغہ سے ثابت کروں گا، میں نہج البلاغہ سے، مولا علی فرما رہے ہیں معاویہ تیرا خدا اور میرا خدا ایک، اے معاویہ تیرا دین اور میرا دین ایک، اے معاویہ تیرا رسول اور میرا رسول،
اے معاویہ تیری اور میری دعوت ایک ہے، نبی ایک ہے، خدا ایک، رسول ایک، شریعت ایک۔ وہ کہتے ہیں ایک، وہ کہتے ہیں جو میرا دین وہ تیرا دین، جو میرا نبی وہ تیرا نبی، جو میرا خدا وہ تیرا خدا۔ خود کہتے ہیں ہمارا اور تمہارا اختلاف اس بات پہ ہو گیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عثمان کی شہادت میں میرا کوئی ہاتھ ہے۔ میں عرش کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں حضرت عثمان کے خون میں میرا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ ان کو رسول پاک کا صحابی کہہ رہے ہیں، ان کے دین کو اپنا دین فرما رہے ہیں، ان کے اپنے رسول کو ان کا رسول فرما رہے ہیں، اور آپ کہتے ہو کہ وہ اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے، اوپر سے مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ یہ کہتے ہو 1500 سال بعد بھنگ پینے والے کو جو سمجھ آیا تھا وہ امام حسن کو سمجھ نہیں آیا تھا، وہ امام حسن کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ حسین پاک کٹ گئے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کیونکہ وہ ہاتھ اس قابل نہیں تھا کہ حسین پاک کا ہاتھ اس ہاتھ میں جاتا، وہ پلیت تھا، اس کا ہاتھ بھی پلیت تھا۔ اور حسن پاک نے امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ان کو اس قابل سمجھا تو ہاتھ دیا، ان کو اس قابل سمجھا۔ غوث پاک لکھ رہے ہیں رسول پاک، اچھا گل غور نال سنو، حضور غوث پاک نے نام لیے، فرمایا نبی پاک کے کسی بھی صحابی کے بارے برا لفظ نہ بولنا، ان کے جو اختلافات ہوئے وہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ نام لیا، غوث اعظم نے نام لیا، ابو سفیان کا، عمر بن عاص کا، معاویہ بن ابی سفیان کا، مغیرہ ابن شعبہ کا۔ آپ نے نام لے کر فرمایا ہم پہ صحابی ہونے کی وجہ سے ان کا احترام لازم ہے، ہم کوئی اور لفظ نہیں بول سکتے۔ یاری کھانی ہے تو پھر غوث پاک کی بھی ماننی پڑے گی۔ اور یہ بھی اسی باب میں غوث پاک نے لکھا، فرمایا جہاں پہ دیکھو کسی بھی صحابی کا ذکر کوئی غلط لفظوں میں کر رہا ہے تو یہ کہہ کر اٹھ جاؤ لعنت اللہ علی شر۔ اور یہ بھی غوث پاک نے حدیث بیان کی، جس نے میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ بھی غوث پاک نے لکھا، اور یہ آپ نے عقیدہ لکھا غوث پاک نے، فرمایا نجات کا راستہ اہل سنت، نجات کا راستہ۔ اور یہ بھی غوث پاک نے لکھا، فرمایا مجھ سے پہلے جو ولی گزرے، اہل بیت اور صحابہ گزرے، اور قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سب کے سب اہل سنت، سب کے سب اہل سنت۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین طلاقیں جو کٹھی ہوتی ہیں یہ تین ہی شمار ہوتی ہیں، تین طلاقیں کٹھی تین ہی شمار ہوتی ہیں۔ لہذا کوئی دوسری پارٹی کا یہاں پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ غوث اعظم ہمارے تھے تو اس کا کھاتا بھی کلیئر ہو جانا چاہیے۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کے نزدیک جو کٹھی ایک محفل میں کوئی غصے میں آ کر تین طلاقیں دے دے وہ تین ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی غوث پاک نے لکھا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نبی پاک کی سنت نہیں، 20 رکعت سے کم تراویح پڑھنا یہ حضور کی سنت نہیں ہے۔ اور پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے
یہ لکھا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ شان ہے، وہ اپنے چاہنے والوں، محبت کرنے والوں کو جہنم سے نکال کے جنت لے جائیں گے۔ یعنی اولیاء اختیار والے، اولیاء کیا ہیں؟ اختیار والے ہیں، اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، اللہ نے ان کو شان دی ہے۔ حضرات گرامی، میں نے یہ لفظ کہے تھے کہ میں بہت جلد بات کو ختم کر دوں گا، اور یہ میں باتیں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ میری ہمیشہ ہر جگہ یہی کوشش ہوتی ہے، اور اسی کوشش کے نتیجے میں چند ایک لوگ ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، اگرچہ دوسرے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 2 نمبر سودا کبھی نہیں بیچا۔ غیروں میں تو دم ہی نہیں ہے وہ ہمیں کوئی دکھ دے سکے۔ ان کو پتہ ہے ایک ہاتھ غوث پاک کے قدموں میں اور ایک بابا فرید کے قدموں میں، یہ بندہ قدموں کو پکڑے کھڑا ہے، اپنے بڑی مہربانیاں کرتے ہیں۔ اپنوں سے مراد وہ اپنے جو اپنے نظر آتے ہیں، ان کی باغ ڈور غیروں کے ہاتھ میں، مگر اللہ کی قسم مجھے کبھی پرواہ نہیں ہے۔ 1999 میں نے جمعہ پڑھایا، 17 جمعے میں نے پڑھائے، قرآن اور حدیث سے مسلسل دلائل دھڑا دھڑ۔ اس وقت یہ طریقہ نہیں تھا تقریر کا جیسے ابھی ہے، ادھر سے پکڑی ادھر سے پکڑی۔ نیا خون تھا، نئے پڑھ پڑھ کا آیا تھا، پہلا سال تھا۔ 17 جمعے شان صحابہ پہ پڑھائے۔ میں وہ لفظ اب نہیں بولتا، کسی نے خط لکھا، اس میں بڑی گالیاں، بے رنگ خط تھا، پتہ پتہ نہیں تھا، اور وہ خط بھی ڈاک کے ذریعے نہیں آیا تھا، ویسے پھینک گیا۔ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور حضرت عمر کو بھی بھونک رہا تھا، جس سے میں نے سمجھا کہ یہ بیچارہ، اس کو وہ جمعے والا موضوع تکلیف دے رہا ہے، اس کو میرے ساتھ ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بیچارہ حضرت عمر کی شان۔ میں چونکہ نیا نیا آیا تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، جان پہچان بنانے کی تو میں ابھی بھی کوشش نہیں کرتا۔ واحد امام ہوگا کسی مسجد کا جس کو 24 سال ہو گئے ہوں گے کسی مسجد میں، ابھی بھی وہ اپنے نمازی ساروں کے گھر نہیں جانتا ہو، یعنی وہ جو 2-3 صفیں ہوتی ہیں، جتنے ہیں سب اس کا گھر کہاں پہ ہے ابھی تک اس کو شاید یہ معلوم 24 سال میں بھی نہیں ہوگا۔ بہت ساروں کے جانتا ہوگا، کیونکہ طبیعت نہیں ہے کہ جا کے بیٹھو گپ شپ کرو۔ میں اکیلا تھا، میں ایک گھر گیا، دوپہر کا وقت تھا، گالیوں کی الگ تکلیف، دھمکیوں کی الگ تکلیف، 150 کلومیٹر اپنے گھر سے دور ایک مسافر، نہ بھائی نہ بہن نہ چاچے مامے تائے، نہ استاد نہ کوئی حلقہ احباب۔ صحابہ کے بارے میں جو گندی زبان بولی ہوئی تھی نا، وہ سوچ کر میری آنکھ سے آنسو ایسے بہنے لگے، اور سادہ سی بیٹھک ہے، ابھی بھی کھڑی ہے، اسی حالت میں وہ بیٹھک کھڑی ہے۔ میں ایسے روٹی کھانے گیا تھا، میں وہ دوست تھے، کبھی کبھی کھانا کھا لیتا تھا، ایسے بیٹھا اور میری آنکھ لگ گئی۔ چند منٹ نہیں، 2 سے 3 منٹ کی یہ نیند تھی زیادہ سے زیادہ۔ جو ہی میری آنکھ لگی میں دیکھتا ہوں آسمان جتنا اونچا کوئی محل ہے، کوئی 200-300 میٹر کا اونچا لمبا دروازہ ہے، گیٹ ہے 300-400 میٹر کا لمبا، اور خلق ہے جیسے سارا جہان اکٹھا ہو گیا ہے۔
تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، آج تک میں نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگے حضرت عمر زیارت کروا رہے ہیں، یہ جنت ہے اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کون نہیں گیا اندر؟ ایک بندہ مجھے کہتا ہے تو کون نہیں گیا؟ میں کہ نہیں، تو جا لیا کہ دروازہ نہ بند ہو جاوے۔ تو میں جب دوڑا ہوں اندر جانے کے لیے، تو جو میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاؤں کا ایک حصہ جوتے کا باہر ہے اور ایک جلدی میں میرے ساتھ اندر دروازے کے چلا گیا ہے، اور سامنے ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے ایک مرد ایک عورت ہے۔ اور جب میں نے دیکھا ساڑے ماں ساڑے پیو حیا والے لوگ ہیں، ساڑیاں ماما کے ساڑے پیو حیا والے لوگ ہیں۔ حیا والی ماں باپ کے ملاپ کے نتیجے میں غوث اعظم کے مرید پیدا ہوتے ہیں، سنی پیدا ہوتے ہیں، حیا والے پیدا ہوتے ہیں، جو حضور کے صحابہ کو بھونکیں یا نبی کی آل کو، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوتی ہے۔ جن کے دونوں تاریں صحیح ہوتی ہیں ماں باپ والی، وہ نبی کی آل کا بھی حیا کرتے ہیں، نبی کے اصحاب کا بھی حیا کرتے ہیں۔ میں جب اندر گیا نا، تو مجھے محسوس ہوا کہ خاتون بھی ہیں، تو میں نے اپنی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ لی اور میں زور زور سے رونے لگا۔ حضرت عمر سے میں ڈر گیا۔ تو آپ ہنس رہے ہیں، مسکرائے جا رہے ہیں، اور میری زبان میں یعنی پنجابی زبان میں آپ نے یہ لفظ ادا فرمائے، مولوی صاحب ڈر گئے، او ان کے نام پہ تم ہمیں کروڑ گالیاں دو، ہمیں صلہ مل جاتا ہے۔ ہم نے صرف پڑھا نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھے ہوئے، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے چغل خوروں کی، غیبت کرنے والوں کی، اور غیروں کی منڈیوں میں اپنے دانے اور اپنے جونے لے جا کے بیچن والیاں دی تے مکی بیچن والیاں دی، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے غوث پاک کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت زندہ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اہل سنت موت دے، اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے قدموں میں کھڑا فرمائے۔ ہاں جی، اللہ تعالی دگڑ مگڑ بننے سے بچائے، غوث داتا صاحب بابا فرید کے رستے پہ چلائے۔ ہن آخر وچ ایک لطیفہ جڑا اکثر تقریراں میں تانوں سنادا ہونا، او سن لو۔ تقریر مک گئی، واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کرتے پے تے ایک بابا سوٹا لے کے اگوں لنگے، تے جدوں مولوی صاحب دے نیڑے لنگے نا سوٹا لے کے، تے مولوی صاحب نہیں ہو، یہ میں تانوں اگے ایتھے بھی سنایا۔ وہ بابا نوں پتہ لگ گیا بھی مولوی میرے کو ڈردا ہے۔ بابے نے مولوی نو آکھا، بچہ تو لگا ہی رہے جی تو پہلے لگا ہوئے نا، کدے ادھروں پھڑ کے چھڑدا ہے تے کدے ادھروں پھڑ کے چھڑدا ہے، تو لگا ہی رہے، میں تو انہوں لبدا پھردا جڑا تین لے تے، سمجھے کہ نہیں؟ میں انہوں لبنا پھردا جڑا تینوں اے خرم بھائی لے تے آئے تے میں انہوں نا اللہ تعالیٰ یہ محفل کو قبول کرے۔ میں جڑ ویلے آ کے بیٹھا، راشد صاحب بھی ویکھ دے بیٹھے ہیں، میں 2 دفعہ اشارہ کیتا ہے کہ انہاں دی تقریر کروا دے۔ تو میں پھر کر رہی کہ اتھے ایسے بندے آئے بیٹھے جڑے مینوں مسئلے دس دن بھی این نہیں تے این مسئلہ ہیں، ساڑے پیارے ہیں، ساڑے پیارے ساڑے پیچھے نمازاں پڑھ دن، او مینوں آکھ دن بھئی اے اہل سنت دا مسئلہ این نہیں تے این ہے۔ تو میں تو ڈر دے مارے کھڑے ہو گیا بھی وہ آکسن بھی ایسا اتھو ٹور کے آئے تھی جناب والا جامعہ میں تقریر ہی کو نہیں کی تھی، سانو میسیج ہی کر دیندہ ہے، مور تقریر ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول۔ وآخر دعوایا الحمد۔ بار دیگر جتنے بھی احباب تشریف لائے، میں تہ دل صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مصروفیات سے ٹائم نکال کر